اللہ پھر فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، دیکھو اس آسمان کو ہم نے تمہارے لیے ستاروں سے اس کو سجایا ہے۔ اگر یہ کالا آسمان ہوتا اور اس پہ چمکتے ستارے اور چاند نہ ہوتے تو بتائیے رات کتنی خوفناک ہوتی۔ ہم نے کبھی آسمان کو دیکھا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے تو اس کو مزین کیا ہے، کبھی تم نے آسمان کو دیکھا ہے؟ آج ہم سوچیں کہ ہم نے اس نظر سے آخری دفعہ کب آسمان کو دیکھا تھا کہ اللہ نے ہمارے لیے اس آسمان کو مزین کیا ہے، ان ستاروں سے آسمان کو مزین کیا ہے، کبھی ہم نے اس نظر سے دیکھا یا آخری دفعہ کب دیکھا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے اس کو ستاروں سے روشن کیا ہے تاکہ تمہیں یہ اچھا لگے، تمہیں یہ خوبصورت لگے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اس کو سیل کر دیا۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ شیطان آسمانوں سے اوپر فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، پھر جب اس کو مردود کر کے زمین میں بھیج دیا گیا تو وہ کیا کرتا تھا؟ دوبارہ آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا تھا تاکہ وہاں سے باتیں سن لے یا فرشتوں کی باتیں، پھر یہاں پہ آ کے لوگوں کو بتائے اور لوگوں کو گمراہ کرے۔ تو پچھلی قوموں کے اندر وہ کچھ نہ کچھ باتیں سن بھی لیا کرتا تھا۔ اب اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سے دنیا میں تشریف لائے پھر شیطان کے لیے اوپر کے سارے راستے بند ہو گئے، اب وہ قریب بھی نہیں جا سکتا آسمان کے۔ اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں پھر ہم نے اس کی شیطان سے مکمل حفاظت کر لی آسمان کی، اور الا من استرق السمع، جو قریب آنے کی کوشش کرتا ہے کہ کچھ سن لے، فاتبعه شهاب مبین، پھر ہم ایک گولا اور ایک شعلہ اس کی طرف پھینکتے ہیں اور وہ دور دھتکار دیا جاتا ہے۔ اور یہ کب شروع ہوا؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا دنیا کے اندر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں چلو زمین کو دیکھو ہم نے کیسے اس کو تمہارے لیے بچھا دیا، پھر اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، ہر چیز کو بڑی مناسب مقدار سے پیدا کیا۔ اگر یوں ہوتا کہ تمہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے 10 سالوں کا غلہ ایک سال میں نکالا جا رہا ہے، تم خود اس کو گوداموں میں محفوظ کر لو، 10 سال تک اس کو استعمال کرتے رہنا، تو کتنا مشکل ہو جاتا۔ تو فرمایا نہیں، ہم نے اس کو پھیلایا ہے اور ایک خاص مقدار میں، جیسے بارش ہوتی ہے نا، ذرا تیز ہو جائے بارش تو وہ نقصان دیتی ہے، فرمایا ایک خاص مقدار میں ہم جیسے بارش نازل کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے اس کائنات کی ہر چیز کو ایک خاص مقدار میں، آپ کو نظر آئے گا ہر چیز کے اندر ایک اعتدال ہے، کچھ زیادہ کچھ کم نہیں ہے، جو چیز پیدا ہو رہی ہے مناسب مقدار سے پیدا ہو رہی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے رزق کے اسباب اس دنیا میں پھیلا دیے ہیں۔ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، کچھ لوگوں کا رزق تم خود کر لیتے ہو، ان کا بندوبست کر لیتے ہو، اور ایسے بھی مخلوقات ہیں جن کے تم ان کے رزق کا بندوبست نہیں کرتے، اللہ خود ان کے رزق کا بندوبست کر رہے ہیں، جیسے جانور ہیں، جنگلات کے اندر ہیں، انسان تو ان کے رزق کا بندوبست نہیں کرتا، اللہ خود ان کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، جتنی بھی ضروریات کی تمہاری چیزیں ہیں اللہ کے پاس اس کے خزانے ہیں، تسلی رکھو اللہ کے پاس خزانے ہیں، بس وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، ہم مناسب مقدار کے ساتھ اس کو اتارتے رہتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم ہوائیں چلاتے ہیں اور وہ ہوائیں پانی والے بادل تمہارے لیے لے کر آتی ہے، پھر ہم آسمان سے تمہارے لیے پانی برساتے ہیں اور وہ پانی ہم تمہیں پلاتے رہتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، پھر صرف پانی برساتے نہیں ہیں بلکہ ندی نالوں میں، زمین کی رگوں میں ان کو تمہارے لیے محفوظ کر کے رکھ دیتے ہیں کہ وہ خراب نہ ہو اور اس کا ذائقہ خراب نہ ہو، اس کی خوشبو خراب نہ ہو، پھر جب تمہیں چاہیے تم استعمال کر لیا کرو۔ اگر یوں ہوتا کہ بارش برسا دی جاتی اور کہا جاتا کہ خود اب اس کو محفوظ کرو، نہیں، اللہ نے کیسے فریج بنائے ہیں، پہاڑوں کے اوپر برف کی صورت کے اندر پانی فریز ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے جب ضرورت ہوتی ہے تو پھر گرمیوں میں سورج کے ذریعے سے وہ جو ہے پگھلتی ہے برف، پھر وہ آتے آتے نہروں کی صورت میں، دریاؤں کی صورت میں، اور پھر کچھ جگہوں پر زمین کے اندر رگوں کی صورت میں، گھر گھر کے اندر اللہ نے اس طرح پانی کو پہنچایا۔ اگر اس طرح ہوتا کہ سمندروں پہ خود ہی پانی لے کر آؤ، سمندروں میں پانی ہے خود ہی پانی لے کر آؤ، تو کتنا مشکل کام ہوتا۔ وہ سمندروں سے پانی کا اٹھنا، پھر بادلوں کے ذریعے سے آنا، پھر ہواؤں کا بادلوں کو یہاں لے کر آنا، پھر وہاں سے پانی کا برسنا، پھر کچھ انسانوں کو فائدہ ہو جانا، کچھ پہاڑوں پر محفوظ ہو جانا، پھر وہاں سے سورج کے ذریعے سے پگھلنا، اور پھر گلی گلی محلے محلے میں پہنچنا۔ کیسے اللہ کا ایک نظام ہے جو پانی کے بارے میں حرکت فرمائے۔ یہاں کہہ رہے ہیں وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تمہارا کام نہیں تھا کہ تم پانی کو محفوظ کر سکتے، یہ تو ہم نے تمہارے لیے محفوظ کر دیا، آسان کر دیا۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ،
वनहनुल वारिथून, और हम ही जिंदा करते हैं तुम्हें भी और जमीन को भी, और हम ही इसको मुर्दा करते हैं, तुम्हें भी एक दिन मौत देंगे और जमीन भी इस तरह खुश्क हो जाती है, ये हम ही करते हैं। बस आखिर में अल्लाह फरमाते हैं इस रुकू के, वलक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन मिनकुम वलक़द अलिमनल मुस्तअखिरीन, हम जानते हैं कौन पहले आया था कौन बाद में आया था। पहली कौमों में कौन था, बाद में कौन आएगा, हमने एक एक को गिन रखा है, एक एक को हमने गिन रखा है। व इन्न रब्बका हुवा यहशुरुहुम, एक दिन अल्लाह इन सबको जमा करेगा। इसलिए तुम्हारे जहन में ये ख्याल पैदा ना हो कि कैसे जमा करेगा, इतने लोग हैं, शायद कोई बच जाए, शायद कोई जिंदा होने से रह जाए, मरे तो फिर मिट्टी में मिल जाए। फरमाया ऐसा नहीं है, हम तुम्हारे अगले पिछले सबको हमने गिन रखा है, हम एक एक को जमा करेंगे, क्योंकि अल्लाह की जात अलीम है, हकीम है, उसका इल्म बहुत कामिल है, उसके इल्म की चादर से कोई निकला हुआ नहीं है। इसलिए हमने एक एक को गिन रखा है और वो सब के सब उनको हम क़यामत के दिन जमा करेंगे। और अल्लाह कुरान में बड़े अजीब अंदाज से जमा होने का जिक्र फरमाते हैं। कहते हैं जब सब के सब कब्रों में सोए हुए होंगे तो कैसे वो जमा कैसे होंगे, तो अल्लाह फरमाते हैं जैसे उसकी मिसाल ऐसे देते हैं जैसे एक चरवाहा बकरियों को लेकर सहरा में चला जाए या जंगल में चला जाए। अब वो चरवाहा बैठा हुआ है, बकरियां फैल गई हैं पूरे जंगल के अंदर, कोई उधर चल रहा है, कोई उधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है। फिर अचानक वो चरवाहा उठता है और आवाज निकालता है, इस तरह आवाज निकालता है। तो वो जैसे ही आवाज निकालता है फौरन सारी बकरियां जमा हो जाती हैं। फिर वो कहता रहता है, ऐसे आवाज निकालता रहता है, निकालता रहता है, बकरियां जमा होती रहती हैं। अल्लाह ने फरमाया कि चरवाहा तो कई दफा आवाज निकालता है, हम सिर्फ एक दफा आवाज निकालेंगे, ज़जरतुन वाहिदा, एक दफा करेंगे, तुम सब कब्रों से उठकर हमारे सामने जमा हो जाओ।